بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. وفي رواية لمسلم عن النعمان رضي الله عنه قال: ذكر عمر رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جالسا فقلت: يا رسول الله أراك تصلي جالسا فما أصابك؟ قال: الجوع يا أبا هريرة. فبكيت فقال: لا تبكي يا أبا هريرة، فإن شدة الحساب يوم القيامة لا تصيب الجائع إذا احتسب في دار الدنيا كذا في الكنز. معزز سامعین کرام، قربانیوں سے پہلا ہے، قربانیوں سے زندگی میں باقی رہے گا، اور ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کی زندگی کے اندر بھی قربانیوں سے باقی رہے گا۔ اور جس طرح کی قربانی ایک ذمہ دار دیتا ہے، اس کے تحت رہنے والے لوگ بھی اسی طرح کی قربانی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طرح طرح کی قربانیاں دی، تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی طرح طرح کی قربانیاں پیش کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قربانیاں ہیں وہ مہینے، 2 مہینے، سال، 2 سال کی نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا کے اندر بھی تشریف نہیں لائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد ہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے آنے سے پہلے ہی والد ماجد کا وہ انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وقت گزرتا گیا، 6 سال کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک ہوئی، تو آپ کی جو والدہ ہے یہ آپ کے والد کی قبر دیکھنے کے لیے، زیارت کے لیے مدینہ منورہ لے کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چلی گئی۔ چنانچہ قبر کی زیارت کی، اب وہاں سے لوٹ رہی تھی مکہ کی طرف۔ مقام ابوا جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں جگہ ہے وہاں پر پہنچی تو طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور انتقال ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 6 سال کے معصوم سے بچے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں کہ والدہ کی قبر کو کھودا جا رہا ہے، والدہ کو دفن کیا جا رہا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک 6 سال کا معصوم سا بچہ، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر گزر رہی ہوگی؟ پھر ام ایمن آپ کو مکہ لے کر کے آتی ہے، تو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 6 سال ہے۔ آپ دوپہر کے وقت میں، ایک معصوم سا بچہ، معصوم سا محمد، یہ دوپہر کے وقت میں نکلتا ہے اور ماں ماں کہتا ہوا پھرتا ہے۔ اب وقت گزرتا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دادا کے حوالے کر دیے گئے۔ 8 سال کی عمر کو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو آپ کے دادا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازے میں جا رہے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام روتے ہوئے جا رہے ہیں، تو وقت گزرتا گیا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کو 40 سال ہوئی۔ جب 40 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی تو اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ جب نبوت عطا فرمائی تو صفا نامی پہاڑی پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع کیا، ایک اللہ کی دعوت دی۔ تو ابو لہب نے، قوم نے کہا، ابو لہب نے کہا تباً لگا، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، علی ھذا جماعتنا، کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں پر جمع کیا تھا؟ تو جو امین کا لقب دینے والے تھے، صادق کا لقب دینے والے تھے، جو اپنے تھے، وہ فوراً دشمن ہو گئے۔ کب؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی دعوت دی کہ ایک اللہ رب العزت کو مانو، اسی کی عبادت کرو، تو اپنے جو تھے وہ دشمن بن گئے۔ اور کہا جاتا ہے تیر اور تلوار کے جو زخم ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کا جو زخم ہوتا ہے وہ بھرتا نہیں ہے۔ تو طرح طرح کی قربانیاں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وقت گزرتا گیا، آپ دعوت دینے لگے لوگوں کو، آپ لوگوں کا تعلق اللہ رب العزت سے جوڑنے لگے، تو وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مظالم، مصائب و آلام کے بادل اور پہاڑ جو ہیں وہ توڑے جانے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شعب ابی طالب کے اندر خاندان سمیت 3 سال تک بائیکاٹ کر دیا گیا، قید کر دیا گیا۔
اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اسلام لے آئے کہ ہمیں شعب ابی طالب کے اندر جو بچے قید تھے ان کی آواز رونے کی حرم کے اندر آیا کرتی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر قید کر دیا گیا، کسی سے خرید و فروخت نہیں کر سکتے، جو باہر سے آنے والے تاجر ہیں ان سے بھی میل جول نہیں کر سکتے، بات چیت نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے شعب ابی طالب سے رہائی مل گئی، لیکن جو مظالم تھے ان سے نجات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے ماننے والوں کو نہ مل سکی۔ یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حتیم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو کفار مشرکین جو ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازش رچ رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے قتل کیا جائے۔ تو جب دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں تو ابو جہل نے کہا کہ کون ہے کہ فلاں قبیلے کے اندر ایک اونٹ ذبح ہوا ہے کہ اس کی اوجھڑی لا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈالے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں تو ملعون عقبہ ابن ابی معیط کو اٹھا اور گیا، اوجھڑی لے کر کے آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اوجھڑی کو ڈال دیا گیا۔ اس کے وزن کی وجہ سے، اس کے بھاری پن کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دبے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی اور انہوں نے آ کر کے اس اوجھڑی کو ہٹایا۔ تو اس طرح کی قربانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حتیم میں کفار و مشرکین جمع ہیں اور مشورہ کر رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا۔ دیکھا اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام سامنے سے آ رہے ہیں، سبھی لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور رونے لگے اور کہنے لگے لوگوں سے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ آپ لوگ جو ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی رو رہے ہیں، آپ کی بغل مبارک میں ہاتھ ڈال کر اٹھا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کر کے گئے۔ تو اتنی قربانیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی جو ہے ان کی طبیعت خراب ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کو لے کر کے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کو، ان کو ساتھ میں لے کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازے پر دستک دی، بیٹی نے معلوم کیا کون؟ کہا انا رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ابا کا تمہارا والد ہوں، اور میرے ساتھ میں ایک صحابی بھی ہے، بیٹی پردہ کر لو۔ تو اندر سے آواز آئی کہ ابا جان میرے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں ہے کہ میں ان صحابی سے پردہ کر سکوں، میں اپنا چہرہ چھپا سکوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر اندر ڈالی، اندر پھینکی، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پردہ کیا، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم کیا کہ بیٹی کیا حال ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ابا جان جب بھوک تھی تو کھانا میسر نہیں تھا، اور آج بیمار ہوں تو دوائی میسر نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چمٹ گئے، رونے لگے اور بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو تسلی دی کچھ دیر کے بعد اور کہا کہ بیٹی فکر مت کرو، تمہارے باپ کا بھی 3 دن سے فاقہ ہے، تمہارے باپ کے پیٹ میں 3 دن سے کوئی لقمہ نہیں گیا۔ تو اتنی قربانیاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے جو صحابی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ گھر سے نکلے دوپہر میں، جبکہ دوپہر میں گھروں سے نکلنے کا معمول نہیں تھا کیونکہ گرمی ہوتی تھی، تو شدت گرمی کی وجہ سے لوگ اس وقت میں گھر سے نہیں نکلتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نکلے اور نکلنے کی وجہ بھوک تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نکلے، معلوم کیا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ بھوک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی باہر تشریف لائے، تو دونوں حضرات نے، حضرات شیخین نے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا تو معمول نہیں تھا باہر نکلنے کا، لیکن پھر آپ کیوں نکلے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھوک کی وجہ سے میں نکلا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں پر وہ موجود نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کچھ خشک کھجوریں، کچھ تر کھجوریں کو رکھی اور پانی پیش کیا، اور بعد میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جلدی سے ایک بکری کو ذبح کیا، اس کا گوشت بھون کر کے لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سا گوشت اٹھایا اور روٹی پر رکھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو ایوب اگر تمہاری اجازت ہو تو میری بیٹی فاطمہ کا 3 دن سے فاقہ ہے، اس کو پہنچا دوں۔
تو اتنی قربانیاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں. تو قربانیاں کیوں دے رہے ہیں؟ یہ اس وجہ سے دے رہے ہیں تاکہ ایک ایک انسانیت کا یہ تعلق جو ہے اللہ رب العزت سے مضبوط ہو جائے. جس انسانیت کا تعلق اللہ رب العزت سے ٹوٹ چکا ہے وہ کس طریقے سے جڑ جائے اور ایک ایک انسان ایک ایک فرد بشر یہ جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانے والا بن جائے. اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام قربانی دے رہے ہیں. تو یاد رکھیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جیسی قربانی ایک ذمہ دار دیتا ہے اس کے تحت رہنے والے لوگ بھی اسی طرح کی قربانی دیتے ہیں. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہم دیکھیں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ رہے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر کہ یا رسول اللہ بھوک ہے، پیٹ سے پتھر بندھا ہوا ہے. اور پتھر اس وقت میں کیسے باندھتے تھے کہ کپڑا لیا اور کپڑے میں چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے اور اس کو پیٹ سے باندھ دیا تو اس سے جو ہے بھوک کی جو شدت تھی وہ ختم ہو جایا کرتی تھی. تو کپڑا بندھا ہوا ہے، پیٹ پہ نکل کر کے کمر پر پیچھے کپڑا بندھا ہوا ہے، پتھر بندھے ہوئے. آئے صحابہ کہ یا رسول اللہ شدت بھوک کی وجہ سے پتھر بندھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پیٹ دکھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے. صحابہ کے 2 ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 پتھر بندھے ہوئے. تو یہ ہے جیسی قربانی ایک ذمہ دار دیتا ہے اس کے تحت رہنے والے لوگ بھی اسی طرح کی قربانی دیتے ہیں. اور اللہ رب العزت قربانیوں کی بدولت اللہ رب العزت مرتبہ عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت بلندی عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت رفعت عطا فرماتا ہے. ایک مقام اللہ رب العزت قربانی کی بدولت عطا فرماتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے ان کو لوگوں کا امام بنا دیا، پیشوا بنا دیا. لیکن کب اللہ رب العزت نے بنایا؟ کہ آپ اپنے وطن میں ہیں. اللہ رب العزت کا کیا حکم ہو رہا ہے کہ وطن کو چھوڑ کر کے جائیے. آپ ہجرت کرتے کرتے کہاں پہنچے؟ مکہ مکرمہ پہنچے. وہ کہ جن کے بڑھاپے میں جا کر کے اولاد ہوئی اس کے باوجود اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح یہیں پر چھوڑ کر کے چلے جاؤ. تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کے اندر جہاں پر انسان نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے وہاں پر چھوڑ کر کے اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، جو بڑھاپے میں اللہ رب العزت نے اولاد دی، کتنی محبت ہوگی، کتنی چہیتی ہوگی اور کتنی لاڈلی ہوگی. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر چھوڑ کر کے چلے گئے. پھر اللہ رب العزت کا حکم ہوا آئے آپ واپس. تو اللہ رب العزت اب کیا کہہ رہا ہے؟ تقریباً 3 دن تک آپ خواب میں دیکھتے رہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. تو اپنے بیٹے سے معلوم کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو یہ رائے لینا، یہ مشورہ نہیں تھا بیٹے سے کہ اگر بیٹا منع کر دیتا یا بیٹے سے مشورہ لے رہے ہیں تو آپ کا جو ہے ارادہ بدل جاتا. نہیں، مشورہ نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو بیٹے کو خبر دینا چاہتے تھے تاکہ وہ اچھے سے تیار ہو جائے. تو بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے جو خواب دیکھا ہے قد صدقت الرؤیا انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قربانیاں دی کہ اپنی چہیتی، اپنی لاڈلی اکلوتی بیٹے کو جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے تیار ہے. تو اللہ رب العزت نے اس قربانی کا کیا بدلہ دیا؟ انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے لوگوں کا امام بنا دیا، پیشوا بنا دیا. پھر اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ ابراہیم آواز لگاؤ حج کے لیے جب بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی. تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میری آواز کیسے جائے گی؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ آواز لگانا تمہارا کام ہے اور آواز کا پہنچانا یہ ہمارا کام ہے. تو حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جو عورتوں کے پیٹ کے اندر بچے تھے اللہ رب العزت نے ان حمل تک اس آواز کو پہنچایا. تو کس وجہ سے پہنچایا؟ قربانیوں کی وجہ سے. تو جب قربانیاں دیں گے اللہ رب العزت مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے. اس لیے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ راحت کے راستے سے، آرام کے راستے سے، سکون کے راستے سے دین نہیں پھیلے گا، دین تو قربانیوں سے پھیلے گا، دین مجاہدوں سے پھیلے گا. آج ہم چاہتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر دین آ جائے، میری نسل کی زندگی کے اندر، میری آل و اولاد کی زندگی کے اندر دین آ جائے اور پوری دنیا کے اندر دین پھیل جائے، ہمارے محلے کے اندر اور ہر جگہ دین پھیل جائے، لیکن میری کچھ قربانیاں نہ لگے. تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، جب تک قربانیاں نہیں دیں گے اللہ رب العزت زندگی کو دین سے خالی رکھیں گے. جب قربانیاں دین کے لیے دیتے رہیں گے پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ مقام بھی عطا فرمائیں گے، رفعت عطا فرمائیں گے، بلندی اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. دیکھیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کیا تم جتنا چاہتے ہو اتنا کھاتے پیتے نہیں ہو؟ چنانچہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ نے کبھی بھی بے حیثیت کھجوریں پیٹ بھر کر نہیں کھائی. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نعمان رضی اللہ عنہ سے اس کو روایت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب لوگوں پر دنیاوی فتوحات
جب لوگوں کو دنیاوی فتوحات ملنے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے کبھی بھی کسی بھی دن پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے کھجوریں بھی جو بے حیثیت اور گری ہوئی کھجوریں تھی وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا دائما مع دوامك